حياؤك سور مجتمع عليه بنات كفاك حياؤك 14 فروری جسے ویلنٹائن ڈے کے طور پر پوری دنیا میں منانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس قسم کے تہوار اسلام کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ اسلام، شریعت، دین کی تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی۔ سورہ نور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو فحاشی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی کا چرچا ہو، عریانی کا چرچا ہو، اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر کے اندر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا گیا، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس وقت اعلیٰ درجے کا سنجیدہ باوقار مسلمان اور رجل مؤمن، ایک مسلمان آدمی کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے مجموعی حالات پر نظر رکھے اور وہ دیکھے وقت اس کے خلاف کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، اپنے اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اور اغیار کی سازشیں اور منصوبہ بندیاں کس قسم کی چل رہی ہیں۔ ویسٹ کو، مغرب کو اس وقت عالم اسلام سے کوئی شکوہ نہیں، صرف اور صرف یہ ایک شکوہ ہے کہ وہ 3 باتیں چاہتے ہیں۔ پہلا کام، جہاد کی بات نہ کی جائے، جہاد کا تذکرہ نہ کیا جائے، جہاد کو اسٹیج پر بیان نہ کیا جائے۔ دوسری بات، سیاست سے متعلق اسلام کا مزاج اور اسلام کا نظام انڈر ڈیبیٹ نہ لایا جائے۔ آپ جتنی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، جتنے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج دینا رکھنا چاہتے ہیں، اس پر ویسٹ کو، مغرب کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ تسبیحات پڑھیں، جتنی تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے جتنے روزے رکھنا چاہتے ہیں روزے رکھیں۔ آپ اپنی مساجد میں جا کر جتنی زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ بس آپ 3 کام کریں۔ امت مسلمہ کو وہ پکار کر کے کہہ رہے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس اپنی تمام رپورٹوں میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ 3 کام کروا لیے جائیں۔ نمبر 1، جہاد پر بات نہ کی جائے، نمبر 2، سیاست پر بات نہ کی جائے، اور نمبر 3 یہ کہ مسلمان عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، عورت کے مسئلے پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے۔ بس یہ 3 کام کر لیے جائیں۔ آج کا ویسٹ، آج کا مغرب یہ پکار کر عالم اسلام سے ریکوائرمنٹ رکھتا ہے، یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے، یہ چاہت اور یہ مطالبہ رکھتا ہے کہ یہ 3 کام کر لیے جائیں۔ اور ان 3 کاموں پر اگر امت مسلمہ آ جائے، اور بحیثیت مجموعی جس دن امت مسلمہ ان 3 کاموں پر آ گئی، اس دن امت مسلمہ کی رہی صحیح ساکھ بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام حقیقی معنوں میں ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ جس دن امت مسلمہ کمپرومائز کر لے کہ ہم جہاد کی بات نہیں کریں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جہاد کی آیات کو سلیبس سے نکالا جائے، جہاد کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے، سیاست کی بات نہ کی جائے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نظاموں کی جنگ ہے۔ آپ عبادات کیجئے، جتنی عبادات آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سیاست کی بات، نظام کی بات، خلافت کی بات ہرگز نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو باہر نکال دیا جائے، عورت کی ناموس کو، عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا جائے، اس کو مارکیٹ کی چیز بنا دیا جائے، اس کو ماڈل بنا کر کے سائن بورڈ کی اور ہوڈنگز کی چیز بنا دی جائے، اس کو پبلسٹی کا ایک ذریعہ بنا لیا جائے، اس کی عزت کو تار کر دیا جائے۔ جس طرح ہماری خاتون گھر سے باہر نکل چکی ہے، اور خاندانی سسٹم، کمیونٹی سسٹم، فیملی سسٹم مغرب میں آج معدوم ہو کر کے رہ گئے ہیں، بیائی اسی طریقے سے امت مسلمہ کے فیملی سسٹم کو ڈیمیج کر دیا جائے اور ان کے خاندانی نظام کا خاتمہ کر کے رکھ دیا جائے۔ جب ان کا خاندانی نظام ختم ہوگا، جس کی پہلی سیڑھی، پہلی بنیاد یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے، جس کا خاص طور پر ٹارگٹ یہ ہے کہ خواتین کو باہر نکال دیا جائے اور ان کو بے محابہ کر دیا جائے، بے حجابہ کر دیا جائے، اور خواتین کو اس طرح سے اگر باہر لانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کو مکمل طور پہ سڑکوں پر لے آئیں، چوکوں چوراہوں پر لے آئیں، تو مسلمان نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے خوشنما نعرہ یہ کیا جائے، اس کے لیے خوشنما تذکرہ یہ بلند کیا جائے، ہیڈ لائن یہ دی جائے، ٹائٹل یہ دیا جائے، اور خوشنما نعرہ یہ ایجاد کیا جائے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے،
عورتوں کو آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکالا جائے، اور جب ایک مرتبہ امت مسلمہ کی بیٹی گھر سے باہر نکل گئی، امت مسلمہ کی مائیں گھر سے باہر نکل گئیں، تو ان کا پورا عفت کا نظام، روحانیت کا نظام، ان کا شرم و حیا کا پورا سسٹم، ان کا ایک پورا شرم و حیا کا جو منظم نظام ہے، اس نظام کا ایک مرتبہ خاتمہ ہو جائے، بس اس کے بعد ان کی ہیبت ختم ہو جائے گی، ان کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ان کا رعب ختم ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو ایئر نائٹ پر خواتین کو اور خاص طور پر مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو جس طرح سے باہر نکالا جاتا ہے، اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے کے نام پر کبھی سی سائڈ پر ہوٹلنگ کروا کر، پکنک کے نام پر، تفریحات کے نام پر، کبھی ساحل سمندر پر لے جا کر کے، اس طرح مختلف قسم کی مخلوط تقریبات رکھ کر کے، اور شراب و کباب کا اہتمام کر کے، اور اس کو آج کل پوش ایریاز کا ایک لازمی جز بنایا جا رہا ہے، اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے علاقے پوش ایریاز کا ایک لازمی ایک جزو زندگی کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے، اس طرح سے خواتین کو باہر نکالا جائے۔ یہ تصور، یہ کلچر امت مسلمہ کے اندر جب سے عام ہوا ہے اور عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اور زیادہ زوال کی طرف آ رہے ہیں، ہم اور زیادہ پستی کی طرف آ رہے ہیں۔ مسلمان بہن اور بیٹی کو یہ بات اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرنے کی ضرورت ہے، تمہاری شرم و حیا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مسلمان بیٹی اور بہن کی سب سے بڑی پونجی اس کی شرم و حیا ہے۔ اگر یہ شرم و حیا ختم ہو جائے تو اس کی پونجی اور تجوری میں اور کچھ نہیں رہتا، اس کے پاس دولت اور کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں خلفائے راشدین میں سے ہر ایک شخصیت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں اللہ رب العزت کا پیغام بھی حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے کہ اللہ رب العزت کو ایک مسلمان عورت کی حیا سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو آسمانوں پر مطلوب ہے۔ امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کی شرم و حیا عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وطاب مبناك طموحك أنت قدوتها مبادئها مزاياك طموحك أنت